ہے کہ دیکھیں آپ کو آزمایا جائے گا ڈفرینٹ چیزوں سے. یہ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا یا آپ خوش ہی رہیں گے. اطمینان کا وعدہ ہے. جد و جہد ہے زندگی, جد و جہد کا نام ہے. جہاد تو کرنا پڑے. غم زدہ رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, ڈپریس رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, خوش رہنے کے لیے محنت ہے. ٹھیک ہے, اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. جب آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ میں کیا بلڈ ہو جائے گی؟ سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس. ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا انگریڈینٹ ہی کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس. جس بندے میں سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ کے پاس دلیل کیا آپ کا فیوچر ڈارک ہے؟ پہلی بات, آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ رہنا, آپ کو پتہ ہے 5 سال بعد آپ زندہ ہیں. آپ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فوکس کہاں لا رہے ہیں کہ ذرا اپنے پرابلم سے نکلو اور بڑے پرابلم پہ آؤ کہ اگر کل اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ تمہارے گھر والوں نے آنا ہے, نہ تمہاری ڈگری نے تمہیں بچانا ہے, نہ تمہارے سکل نے تمہیں بچانا ہے. دیکھیں, پازیٹیو رہنے کا یہ مطلب نہیں, جسٹ فار دا بگنرز جو آج نیا جوائن ہمیں کر رہے ہیں, پازیٹیو رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 100% ہی خوش رہے. میں نے ایک چیز بتائی تھی, پازیٹیوٹی ریشو. ٹھیک ہے, پازیٹیوٹی ریشو ایک سائنٹیفکلی کیلکولیٹڈ ایک ریسرچ کے تھرو انہوں نے ایک کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ایک انسان کے 3 پازیٹیو ایموشنز ہیں اور ایک نیگیٹو ایموشن ہے تو وہ ایک ہیلدی انسان ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان سے گناہ ہو گیا ہے تو اگر وہ 75% ہوپ فل فیل کر رہا ہے, اب میں آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کرا رہا ہوں اس ریشو کا مطلب کیا ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے. اگر وہ 75% ہوپ فل ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اور وہ باہر نکل آئے گا اس سے, اور وہ 25% فیئر فل ہے اور گلٹی ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر ایک بندہ 100% ہوپ فل ہے کہ میں جو مرضی کر لوں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے, تو وہ ہیلدی تھاٹ ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو انہیلدی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسا بندہ فولز پیراڈائز میں. تو اگر وہ 75% ہوپ فل ہے لیکن 25% فیئر فل ہے کہ اللہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں, اور 25% گلٹ میں ہے, تو یہ ایک ہیلدی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ 90% فیئر فل اور گلٹ میں ہے اور 10% ہوپ فل ہے تو دیٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن. سمجھ رہے, وہ پھر اس سے باہر آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ہوپ لیس کر رہا ہے. اس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں, کہ وہ پھر خود ہی ہیلپ لیس بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں نے آپ کو ایک اور اس کی مثال دی تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں 3 اچھے لوگ ہیں اور 1 اچھا نہیں ہے تو پھر بھی آپ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. اگر 6 اچھے لوگ ہیں 2 اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ہیلدی لائف گزار. 3:1 یہ یاد رکھیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, اور یہ ایک اپروکسیمیٹ کیلکولیشن ہے, ان کی گوروں کی کیلکولیشن ہے, ریسرچ بیسڈ کیلکولیشن ہے. کوڈ بی رائٹ, کوڈ بی رانگ, بٹ آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو آزمایا جائے گا ڈفرینٹ چیزوں سے. یہ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا یا آپ خوش ہی رہیں گے. اطمینان کا وعدہ ہے. جد و جہد ہے زندگی, جد و جہد کا نام ہے. جہاد تو کرنا پڑے گا. اور یہ بھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غم زدہ رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, ڈپریس رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, خوش رہنے کے لیے محنت ہے. ٹھیک ہے, اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے, فارغ بیٹھے ہوئے, آپ غم زدہ ہو کے اٹھیں گے. ٹھیک ہے, موسٹ پروبیبلی, کیونکہ جب برین کچھ نہیں کر رہا ہوتا پھر وہ اوور تھنک کر رہا ہوتا ہے. آج ایک اور بات میں کروں گا, ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی. سائنٹیفکلی بیکڈ 2 طریقے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے اچھے, بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ میں 2 طریقے خاص آپ کو بتانا چاہوں گا, اور یہ بھی باربرا فریڈرکسن کی کتاب ہے, اس سے اخذ شدہ ہے اور اسلامک بھی ہیں. نمبر 1, ڈسپیوٹ نیگیٹو تھنکنگ. ٹھیک ہے, اور یہ باقاعدہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ایک پورا پروسیس ہے, اس کو بے شک آپ سرچ کر لیں. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کیسے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی نیگیٹو تھاٹ آپ کو آ رہا ہے اس کو لکھ دو. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ مجھے ایک نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے کہ میرا فیوچر ڈارک ہے. ٹھیک ہے, مجھے تھاٹ آ رہا ہے کہ فیوچر میں کچھ نہیں ہونے والا, مجھے نہیں پتا لائف کہاں جا رہی ہے, نہ فائنینشلی میں نے ٹھیک ہونا ہے, نہ اولاد کا کچھ بننا ہے, نہ کچھ اور ہونا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان شارٹ مائی فیوچر از ڈارک. تو وہ آپ کہیں گے یہ جملہ آپ لکھ دو. ٹھیک ہے, اس کو آپ لکھو, اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک لسٹ دیں گے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہیں. کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو. ٹھیک ہے,
کہ آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ خود جانو یہ illogical تھاٹ ہے, ٹھیک ہے, اور کون سا illogical تھاٹ ہے وہ خود ٹریک آؤٹ کرو. جیسے مثال کے طور پہ پولرائزیشن ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. پولرائزیشن کیا کہتے ہیں؟ ہاں, بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ, پولرائز تھنکنگ کے دو ایکسٹریمز, یا ایک چیز تباہ ہے یا ایک چیز پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پولرائزیشن کہہ لیں. اسی طرح فلٹرنگ ہے, میگنیفائنگ ہے. میگنیفائنگ کیا ہے کہ ایک مسئلے کو بڑھا چڑھا کے میگنیفائی کر کے دیکھنا, یعنی جو میگنیفائر ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اس کو دیکھنا اور مسئلے کو بلا وجہ خود ہی بڑھا دینا, ٹھیک ہے. کیٹاسٹروفائزنگ, کیٹاسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ اتنی ایکسٹریم تھنکنگ کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں, کیٹاسٹروفائز کر لیں اپنے آپ کو, ٹھیک. اور یہ جو ہے نا کہ میرا فیوچر ڈارک ہے, یہ کیٹاسٹروفائزنگ ہے کہ وین یو ایکسپیکٹ دا ورسٹ آؤٹ کم, سارے پازیٹیو آؤٹ کم چھوڑ کے آپ ورڈس کی طرف جاتے ہیں, ورڈس کہ ورڈس آؤٹ کم جو ہے نا وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح لیبلنگ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیبلنگ بہت جلدی کرتے ہیں, بلیم گیم بہت جلدی کرتے ہیں, اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں, کسی اور کو لیبل کر دیتے ہیں بجائے کہ لاجیکلی دیکھنے کو پرابلم کو, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے شوڈ تھنکنگ. شوڈ تھنکنگ کیا ہے کہ ہر چیز میں شوڈ ہونا چاہیے, کہ آئی شوڈ بی ہیپی ادروائز لائف از میننگ لیس, ٹھیک ہے, یا ہی شوڈ بی اوبیئنگ می یا شی شوڈ بی اوبیئنگ می ادروائز, مطلب یہ سب ختم ہے. اور یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, اور بہت سے مسائل میریٹل لائف میں اس وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے ہم اکثر کسی سے بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن نظر آ رہی ہوتی ہے مردوں میں, کہ یعنی وہ یہ اپروچ سے آ رہے ہیں, وہ ہر چیز کو چیلنج سمجھ رہے ہیں اپنی اتھارٹی. یعنی تھوڑا سا وائف نے ڈس ایگری کیا, اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا کوئی اور رائے دی, اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں سنی گئی, اتھارٹی چیلنج. دیکھیں اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے اتھارٹی چیلنج اتھارٹی چیلنج, تو آپ خود بھی ڈپریس ہوں گے, غصہ ہوں گے, اگلے کو بھی. آپ یہ سوچنے کی بجائے جو ہے نا پازیٹیوز پہ فوکس کریں کہ لیٹس بی جینٹل, کوئی بات نہیں, اتھارٹی کبھی کبھی چیلنج ہو گئی, اللہ رسپیکٹ دیتا ہے نا, رسپیکٹ اللہ نے ڈالنی ہے, رسپیکٹ بندہ خود تو نہیں جو ہے وہ بیک تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ بھی دل میں ڈال دے گا. اسی طرح میں وائفس کا ہی بتا دیتا ہوں, دونوں سائڈ کا. دیکھیں آج ہم نے ایک ورڈ بنا لیا, میری باؤنڈری جو ہے نا وہ چیلنج ہو رہی ہے, ہر چیز باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے باؤنڈری چیلنج, یہ بندہ باؤنڈری چیلنج کر رہا ہے, تو دین لیٹ کو کرنے کا کہتا ہے, کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے. ہر چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے میری باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں دو ایکسٹریمز ہیں. اور یہ باؤنڈری یعنی میری حد جو ہے اس کو کراس کیا جا رہا ہے, میری ایک حدود, میری حد ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ایک گھر ہے, اس میں جوائنٹ فیملی ہے, ایک میاں بیوی اوپر رہ رہے ہیں, نیچے پیرنٹس رہ رہے ہیں, اب اوپر میڈ رکھی ہوئی ہے. یہ بڑے بنیادی سے مسائل ہیں گھروں کے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا اوپر کی میڈ بلا لیں تو یہ باؤنڈری کراس نہیں ہے. اگر وہ فری ہے تو آپ بھیج دیں, نیچے وہ کام کر دے گی, اس میں کیا باؤنڈری کراس ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو باؤنڈری کراس ہونے کا نام دینا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. خیر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اینی وے ٹاپک کوگنیٹو ڈسٹورشن نہیں ہے, واپس آتے ہیں. تو دیکھیں وہ سیکنڈ آپ کو یہ کرے گا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو آپ نے اوپر جملہ لکھا ہے کہ مائی فیوچر از ڈارک, آپ خود دیکھیں اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیٹاسٹروفائزنگ نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو اوور جنرلائزیشن نظر آ رہی ہے. اوور جنرلائزیشن کیا ہے کہ آپ شاید ایک دو ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری لائف ہی ڈارک ہے, جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود, وہ آپ کو امپاور کرے گا سائیکالوجسٹ, کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اس میں illogical تھاٹ. جب آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ میں کیا بلڈ ہو جائے گی, سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس, ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا انگریڈینٹ ہی کیا ہے, سیلف اویئرنیس. جس بندے میں سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی فضل سے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس والا بندہ بڑا امپاورڈ انڈیویجول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑا ہائی انڈیویجول ہوتا ہے. تو خیر وہ آپ کو سیلف اویئرنیس کی طرف لائے گا کہ خود دیکھو یہ لاجیکل تھنکنگ اور تمہیں پتہ ہے, لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. صرف آئیڈینٹیفائی کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تیسرا سٹیپ وہ آپ کو یہ کروائے گا کہ آپ اس کو ڈسپیوٹ کرو, ٹھیک ہے. اب وہ ڈسپیوٹ آپ اس کو کیسے کریں گے, مثال کے طور پہ آپ دلیل لائیں کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. آپ کے پاس دلیل کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. پہلی بات, آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ رہنا, آپ کو پتہ ہے 5 سال بعد آپ زندہ ہیں, آپ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور دیکھو ہر نفس دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا کیا. دیٹس اٹ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فوکس کہاں لا رہے ہیں کہ ذرا اپنے پرابلم سے نکلو اور بڑے پرابلم پہ آؤ کہ اگر کل اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس کیا ہے. نہ تمہارے گھر والوں نے آنا ہے، نہ تمہاری ڈگری نے تمہیں بچانا ہے، نہ تمہارے اسکل نے تمہیں بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، اس کے بارے میں سوچو. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ چیلنج ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، تو لیٹس فوکس آن پریزنٹ. دوسرا آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں، دلیل کیا ہے فیوچر ڈارک ہونے کی، ایسا کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے نا اس کو خود ہی ڈسپیوٹ کر لیں گے اور اسی سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ اریشنل تھاٹ ہے، ڈسٹورشن ہے. اس کو آپ نے ڈسپیوٹ کر دیا اور ڈسپیوٹ کر کے آخری سٹیپ بھی ہے ریفریم کرنا ہے، ریپلیس کرنا ہے ود واٹ، پازیٹیو تھاٹ. اور ریفریم کیا ہے، آپ یہ لکھیں گے کہ یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ، ریئلسٹک ہوتی ہے ریفریمنگ. ٹھیک ہے، یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ بٹ ود اللہ بائی مائی سائڈ انشاءاللہ مائی فیوچر ول بی برائٹ. ٹھیک ہے، تو اسی کو امید کہتے ہیں، اسی کو آپٹیمزم کہتے ہیں، اسی کو ہوپ کہتے ہیں. تو یہ 4 سٹیپ ہیں ڈسپیوٹ کرنے کے نیگیٹیوٹی کو، اور ان شارٹ اس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں، ڈسپیوٹنگ دا نیگیٹو تھنکنگ. ٹھیک ہے، دیکھیں پازیٹیو رہنے کا یہ مطلب نہیں، جسٹ فار دا بگنرز جو آج نیا جوائن ہمیں کر رہے ہیں، پازیٹیو رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 100% ہی خوش رہے. میں نے ایک چیز بتائی تھی پازیٹیوٹی ریشو. ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی ریشو ایک سائنٹیفکلی کیلکولیٹڈ ایک ریسرچ کے تھرو انہوں نے ایک کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ایک انسان کے 3 پازیٹیو ایموشنز ہیں اور ایک نیگیٹو ایموشن ہے تو وہ ایک ہیلدی انسان ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان سے گناہ ہو گیا ہے تو اگر وہ 75% ہوپ فل فیل کر رہا ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کرا رہا ہوں اس ریشو کا مطلب کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے. اگر وہ 75% ہوپ فل ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اور وہ باہر نکل آئے گا اس سے، اور وہ 25% فیئر فل ہے اور گلٹی ہے، سمجھ رہے ہیں. اگر ایک بندہ 100% ہوپ فل ہے کہ میں جو مرضی کر لوں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے، تو وہ ہیلدی تھاٹ ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو انہیلدی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے، ایسا بندہ فولز پیراڈائز میں. تو اگر وہ 75% ہوپ فل ہے لیکن 25% فیئر فل ہے کہ اللہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں، اور 25% گلٹ میں ہے، تو یہ ایک ہیلدی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 90% فیئر فل اور گلٹ میں ہے اور 10% ہوپ فل ہے تو دیٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن. سمجھ رہے، وہ پھر اس سے باہر آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ہوپ لیس کر رہا ہے. اس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں کہ وہ پھر خود ہی ہیلپ لیس بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو ایک اور اس کی مثال دی تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں 3 اچھے لوگ ہیں اور ایک اچھا نہیں ہے تو پھر بھی آپ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. اگر 6 اچھے لوگ ہیں 2 اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ہیلدی لائف گزار. 3:1 یہ یاد رکھیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اپروکسیمیٹ کیلکولیشن ہے، ان کی گوروں کی کیلکولیشن ہے، ریسرچ بیسڈ کیلکولیشن ہے. کوڈ بی رائٹ کوڈ بی رانگ بٹ آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے فارغ بیٹھے ہوئے آپ غم زدہ ہو کے اٹھیں گے. ٹھیک ہے، موسٹ پروبیبلی، کیونکہ جب برین کچھ نہیں کر رہا ہوتا پھر وہ اوور تھنک کر رہا ہوتا ہے. آج ایک اور بات میں کروں گا، ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی. سائنٹیفکلی بیکڈ 2 طریقے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے اچھے، بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ میں 2 طریقے خاص آپ کو بتانا چاہوں گا، اور یہ بھی باربرا فریڈرکسن کی کتاب ہے، اس سے اخذ شدہ ہے اور اسلامک بھی ہیں. نمبر 1، ڈسپیوٹ نیگیٹو تھنکنگ. ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ایک پورا پروسیس ہے، اس کو بے شک آپ سرچ کر لیں. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کیسے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی نیگیٹو تھاٹ آپ کو آ رہا ہے اس کو لکھ دو. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ مجھے ایک نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے کہ میرا فیوچر ڈارک ہے. ٹھیک ہے، مجھے تھاٹ آ رہا ہے کہ فیوچر میں کچھ نہیں ہونے والا، مجھے نہیں پتا لائف کہاں جا رہی ہے، نہ فائنینشلی میں نے ٹھیک ہونا ہے، نہ اولاد کا کچھ بننا ہے، نہ کچھ اور ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان شارٹ مائی فیوچر از ڈارک. تو وہ آپ کہیں گے یہ جملہ آپ لکھ دو. ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھو اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک لسٹ دیں گے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہیں. کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو. ٹھیک ہے، کہ آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ خود جانو یہ اللاجیکل تھاٹ ہے. ٹھیک ہے، اور
کون سا illogical thought ہے وہ خود ٹریک آؤٹ کرو. جیسے مثال کے طور پہ پولرائزیشن ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. پولرائزیشن کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، پولرائز تھنکنگ کے دو ایکسٹریمز، یا ایک چیز تباہ ہے یا ایک چیز پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو پولرائزیشن کہہ لیں. اسی طرح فلٹرنگ ہے، میگنیفائنگ ہے. میگنیفائنگ کیا ہے کہ ایک مسئلے کو بڑھا چڑھا کے میگنیفائی کر کے دیکھنا، یعنی جو میگنیفائر ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اس کو دیکھنا اور مسئلے کو بلا وجہ خود ہی بڑھا دینا. ٹھیک ہے. کیٹسٹروفائزنگ، کیٹسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ اتنی ایکسٹریم تھنکنگ کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں، کیٹسٹروفائز کر لیں اپنے آپ کو. ٹھیک. اور یہ جو ہے نا کہ میرا فیوچر ڈارک ہے، یہ کیٹسٹروفائزنگ ہے کہ وین یو ایکسپیکٹ دا ورسٹ آؤٹ کم، سارے پازیٹیو آؤٹ کم چھوڑ کے آپ ورڈس کی طرف جاتے ہیں، ورڈس کہ ورڈس آؤٹ کم جو ہے نا وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لیبلنگ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیبلنگ بہت جلدی کرتے ہیں، بلیم گیم بہت جلدی کرتے ہیں، اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں، کسی اور کو لیبل کر دیتے ہیں بجائے کہ لاجیکلی دیکھنے کو پرابلم کو. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے شوڈ تھنکنگ. شوڈ تھنکنگ کیا ہے کہ ہر چیز میں شوڈ ہونا چاہیے، کہ آئی شوڈ بی ہیپی ادروائز لائف از میننگ لیس. ٹھیک ہے. یا ہی شوڈ بی اوبیئنگ می یا شی شوڈ بی اوبیئنگ می ادروائز، مطلب یہ سب ختم ہے. اور یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. اور دیکھیں اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے اتھارٹی چیلنج، تو آپ خود بھی ڈپریس ہوں گے، غصہ ہوں گے، اگلے کو بھی. آپ یہ سوچنے کی بجائے جو ہے نا پازیٹیوز پہ فوکس کریں کہ لیٹس بی جینٹل، کوئی بات نہیں، اتھارٹی کبھی کبھی چیلنج ہو گئی، اللہ رسپیکٹ دیتا ہے نا، رسپیکٹ اللہ نے ڈالنی ہے. رسپیکٹ بندہ خود تو نہیں جو ہے وہ بیگ تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ کرانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ بھی دل میں ڈال دے گا. اسی طرح میں وائفس کا ہی بتا دیتا ہوں، دونوں سائڈ کا. دیکھیں آج ہم نے ایک ورڈ بنا لیا، میری باؤنڈری جو ہے نا وہ چیلنج ہو رہی ہے، ہر چیز باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے باؤنڈری چیلنج، یہ بندہ باؤنڈری چیلنج کر رہا ہے، تو دین لیٹ کو کرنے کا کہتا ہے، کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے. ہر چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے میری باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دو ایکسٹریمز ہیں. اور یہ باؤنڈری یعنی میری حد جو ہے اس کو کراس کیا جا رہا ہے، میری ایک حدود، میری حد ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ایک گھر ہے، اس میں جوائنٹ فیملی ہے، ایک میاں بیوی اوپر رہ رہے ہیں، نیچے پیرنٹس رہ رہے ہیں، اب اوپر میڈ رکھی ہوئی ہے. یہ بڑے بنیادی سے مسائل ہیں گھروں کے. ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا اوپر کی میڈ بلا لیں تو یہ باؤنڈری کراس نہیں ہے. اگر وہ فری ہے تو آپ بھیج دیں، نیچے وہ کام کر دے گی، اس میں کیا باؤنڈری کراس ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو باؤنڈری کراس ہونے کا نام دینا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. خیر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اینی وے ٹاپک کوگنیٹو ڈسٹورشن نہیں ہے، واپس آتے ہیں. تو دیکھیں وہ سیکنڈ آپ کو یہ کرے گا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو آپ نے اوپر جملہ لکھا ہے کہ مائی فیوچر از ڈارک، آپ خود دیکھیں اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیٹسٹروفائزنگ نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو اوور جنرلائزیشن نظر آ رہی ہے. اوور جنرلائزیشن کیا ہے کہ آپ شاید ایک دو ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری لائف ہی ڈارک ہے. جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ خود، وہ آپ کو امپاور کرے گا سائیکالوجسٹ کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اس میں اللاجیکل تھاٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، اس کے بارے میں سوچو. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ چیلنج ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹس فوکس آن پریزنٹ. دوسرا آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں، دلیل کیا ہے فیوچر ڈارک ہونے کی، ایسا کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے نا آپ اس کو خود ہی ڈسپیوٹ کر لیں گے، اور اسی سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ اریشنل تھاٹ ہے، ڈسٹورشن ہے. اس کو آپ نے ڈسپیوٹ کر دیا. اور ڈسپیوٹ کر کے آخری سٹیپ بھی ہے، ریفریم کرنا ہے، ریپلیس کرنا ہے ود واٹ، پازیٹیو تھاٹ. اور ریفریم کیا ہے، آپ یہ لکھیں گے کہ یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ، ریئلسٹک ہوتی ہے ریفریمنگ. ٹھیک ہے. یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ بٹ ود اللہ بائی مائی سائڈ انشاءاللہ مائی فیوچر ول بی برائٹ. ٹھیک ہے. تو اسی کو امید کہتے ہیں، اسی کو آپٹیمزم کہتے ہیں، اسی کو ہوپ کہتے ہیں. تو یہ 4 سٹیپ ہیں ڈسپیوٹ کرنے کے نیگیٹیوٹی کو، اور ان شارٹ اس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں، ڈسپیوٹنگ دا نیگیٹو تھنکنگ. ٹھیک ہے.